پی ٹی آئی کو لاہور میں جلسے کی مشروط اجازت مل گئی. جلسہ مینار پاکستان پر نہیں ہوگا. انتظامیہ نے کاہنا مویشی منڈی میں پنڈال سے جانے کی اجازت دے دی. جلسے کا وقت دوپہر 3 بجے سے شام 6 بجے تک ہوگا. انتظامیہ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے 8 ستمبر کی تقریب پر معافی کی شرط بھی رکھ دی. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس پر عمل درآمد شروع. جسٹس منیب اختر 3 رکنی ججز کمیٹی سے باہر. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس امین الدین خان کو کمیٹی رکن نامزد کر دیا. جسٹس امین الدین خان سینیورٹی لسٹ میں 5ویں نمبر پر ہیں. اور لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی میں رشوت کا بازار گرم. سریام کی ٹیم کا لیسکو کے دفتر میں اسٹنگ آپریشن. ڈپٹی ڈائریکٹر لیسکو رشوت لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار. ڈپٹی ڈائریکٹر نے 2 لاکھ روپے رشوت طلب کی تھی. پولیس نے ملزم کو FIA کے حوالے کر دیا. یو آئی حکومتی مسودے سے متفق نہیں. حکومت کو غلط قانون سازی سے روکیں گے. آئین یا کسی ادارے کو تہز نہز نہیں کرنے کی اجازت دیں گے. مولانا فضل الرحمان کی ملتان میں پریس کانفرنس. کہا آئینی عدالت کے قیام سے متعلق اتفاق رائے موجود ہے مگر بدنیتی نظر آ رہی ہے. افسوس ہوا کہ مجوزہ آئینی ترامیم میں انسانی حقوق کا دائرہ محدود کر دیا گیا. آئینی ترامیم کے مسودے پر اتفاق رائے کے لیے ہفتہ 10 دن لگ سکتے ہیں. بلاول بھٹو سے ملاقات میں طے ہوا کہ وہ اپنا مسودہ دیں. ہم اپنا. حکومت کے پاس اکثریت نہیں تھی. ان کا انحصار JUI اراکین پر تھا. مولانا فضل الرحمان سے اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی. اتفاق رائے کے لیے دوسروں کا موقف سننا چاہیے. JUI کا آئین سازی میں ہمیشہ مثبت کردار رہا ہے. بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے عدالتی اصلاحات بہت ضروری ہیں. یہ کام پہلے ہو جانا چاہیے تھا. آئینی عدالتوں کے قیام کا بانی PTI سے کوئی تعلق نہیں. بانی PTI کو اپنی ذات کے سوا بھی سوچنا چاہیے. صدور وزرائے اعظم کی تقاریر دیکھیں. سب نے عدالتی اصلاحات کی بات کی. آئینی عدالتوں کا تو کام ہی نہیں کہ کسی کو جیل بھیجے. PTI چاہتی ہے عدالتی نظام چلے نہ پارلیمان. KP کابینہ کی لاہور جلسے کی تیاری. صوبائی وزیروں سمیت ارکان اسمبلی نے ڈنڈ لگانا شروع کر دیے. وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں جمع PTI ارکان نے لائن بنا کر چستی کا مظاہرہ کیا. صوبائی وزیر تعلیم مینا خان نے کہا تمام پاکستانی دستیاب وسائل استعمال کر کے جلسے کو کامیاب کرانے پہنچیں. کل لاہور میں خوف کے بت توڑ دیں گے. قومی اسمبلی سے PTI کا وجود ختم. قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے اسپیکر اسمبلی کے خط کے بعد نئے الیکشن ایکٹ کے تحت نئی پارٹی پوزیشن جاری کر دی جس کے مطابق نون لیگ کی قومی اسمبلی میں 110, پیپلز پارٹی کی 69, سنی اتحاد کونسل کی 80, MQM کی 22, JUI کی 8 جبکہ آزاد ارکان کی تعداد بھی 8 ہے. اس سے پہلے 39 اراکین کو تحریک انصاف اور 41 کو آزاد ڈکلیئر کیا گیا تھا. الیکشن ایکٹ پر عمل درآمد سے 23 مخصوص نشستیں نون لیگ, PP, JUI کو ملیں گی. سینیٹر شبلی فراز نے کہا حکومت مخصوص نشستوں کی خیرات لینا چاہتی ہے تو پہلے ثابت کرے وہ اس کی حقدار ہے. اسپیکر قومی اسمبلی کو شرم آنی چاہیے جو ایوان کا تقدس چھوڑ کر خیرات مانگنے نکل پڑے ہیں. بلاول بھٹو کلہاڑی لے کر اپنے ہی نانا کے آئین پر ضرب لگا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا 38 ارکان قومی اسمبلی کا نوٹیفیکیشن فوری جاری کرنے کا مطالبہ. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں سپریم کورٹ نے 14 ستمبر کو واضح کر دیا تھا سارا ابہام ختم ہو گیا. الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کا پابند ہے. PTI کو مخصوص نشستیں دینے سے متعلق الیکشن کمیشن کا اجلاس آج بھی بے نتیجہ ختم. مخصوص نشستیں کس جماعت کو ملیں گی اجلاس میں فیصلہ نہ ہو سکا. اجلاس میں اسپیکر قومی اسمبلی اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خط کا جائزہ لیا گیا. اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نے مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا. خط میں کہا گیا الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے میں ناکام رہا. فیصلے میں PTI کو پارلیمانی پارٹی تسلیم کیا گیا ہے. الیکشن کمیشن کو عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کرنا چاہیے. اسپیکر سندھ اسمبلی کا بھی الیکشن کمیشن کو خط. کہا ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ نافذ العمل ہے. الیکشن کمیشن سندھ اسمبلی کی خود مختاری برقرار رکھتے ہوئے مخصوص نشستوں کا فیصلہ کرے. اسپیکر قومی اسمبلی کی آئینی ترامیم پر حکومت اور اپوزیشن میں مصالحت کرانے کی پیشکش.
کہا حکومت چاہے تو پارلیمانی امور پر حزب اقتدار اور حزب اختلاف کو اکٹھا بٹھا سکتا ہوں۔ پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن کے وفد سے گفتگو میں کہا ارکان کی گرفتاری کے معاملے پر ابتدائی رپورٹ تیار ہو چکی، جلد مکمل رپورٹ تیار ہو جائے گی۔ پی ٹی آئی ارکان کی گرفتاری کا واقعہ بدقسمتی پر مبنی ہے۔ پروڈکشن آرڈر کسی سے مشاورت کے بغیر خود جاری کیے، پارلیمنٹ لاجز کو سب جیل قرار دیا۔ آئینی ترامیم کے مسودے سے اسپیکر قومی اسمبلی بھی لا علم نکلے، بولے آئینی ترمیم کے مسودے کا عمومی علم تھا، صرف ابتدائی ڈرافٹ تھا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات، اندرونی کہانی بھی سامنے آ گئی، اہم تقرری پر مشاورت کی گئی۔ وزیر اعظم نے تقرری کے لیے مجوزہ نام نواز شریف کو بتایا۔ نواز شریف نے تقرری پر شہباز شریف کو اپنا فیصلہ سنایا۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی شریک ہوئی۔ آئینی ترامیم سمیت پارٹی امور اور سیاسی صورتحال پر مشاورت کی گئی۔ شمالی اور جنوبی وزیرستان میں فورسز اور خوارج کے درمیان جھڑپوں میں 12 خوارج مارے گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں 6 سیکیورٹی اہلکار بہادری سے لڑتے ہوئے شہید۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک افغان بارڈر اسپنوام میں 7 دہشت گردوں کی نقل و حرکت دیکھی گئی تھی۔ سیکیورٹی فورسز نے دراندازی کی کوشش ناکام بناتے ہوئے 7 خوارج کو ہلاک کیا۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے لدہ میں سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملہ کرنے والے 5 خوارج جوابی کارروائی میں ہلاک۔ صدر مملکت کا فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا ملک کے لیے جانوں کا نذرانہ دینے والے جوانوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں نے رات کی تاریکی میں بزدلانہ حملہ کیا، 6 جوانوں نے جان نچھاور کر کے دہشت گردوں کو عبرتناک انجام تک پہنچایا۔ شہداء ہمارے لیے باعث افتخار اور سروں کا تاج ہیں۔ عمر کوٹ میں مبینہ توہین مذہب کے ملزم ڈاکٹر شاہد نواز کمبھار کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت، آئی جی سندھ نے تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی۔ سول اسپتال کے ڈاکٹر پر توہین آمیز مواد سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کا الزام تھا۔ ملزم پر زکریا مسجد کے خطیب کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا۔ ڈاکٹر شاہ نواز نے ویڈیو پیغام میں توہین مذہب کے الزاموں کو بے بنیاد اور قتل کی سازش قرار دیا تھا۔ پولیس نے ملزم ڈاکٹر شاہ نواز کی مقابلے میں ہلاکت کا دعویٰ کیا تھا۔ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں مستقل وائس چانسلرز کی تعیناتیوں سے متعلق کیس میں چیف جسٹس اور وکیل اسلامک یونیورسٹی میں تلخ کلامی۔ وکیل نے کہا آپ نے الزام لگایا تھا میڈیکل سرٹیفکیٹ جعلی ہے، ڈاکٹر سمینہ کی حالت دیکھ لیں۔ چیف جسٹس نے کہا پورے پاکستان میں ایک ہی خاتون ملی ہے جو ہر وقت بیمار رہتی ہے۔ ایچ ای سی کہتا ہے سمینہ ملک کو جب بھی میٹنگ کا کہیں بیماری کا بہانہ بنا لیتی ہیں۔ ہم خاموش ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بدتمیزی کریں۔ پولیس کو وکیل کو روسٹرم سے ہٹانے کی ہدایت کی۔ سمینہ ملک نے کہا میں دوائی کے اثر میں ہوں، کچھ وقت دیں، سوالات کے جواب دے دوں گی۔ چیف جسٹس نے کہا آپ نے ڈرامہ کرنا ہے تو یہاں سے چلی جائیں، 3-4 کرائے کے صحافی جا کر گالیاں دینا شروع کر دیں گے، گالم گلوچ کرو تو سب ٹھیک ہے، کیا ہم توہین عدالت کا نوٹس لے کر جیل بھیجنا شروع کر دیں؟ قرض کے حصول کے لیے بے چین نہیں، حکومت اپنی شرائط کو ملحوظ خاطر رکھے گی۔ 25 ستمبر کو آئی ایم ایف قرض کے حوالے سے اچھی نوید ملے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی اقتصادی رابطہ کمیٹی اجلاس میں گفتگو، کہا قرض کے حصول کے بعد میکرو اکنامک استحکام کا راستہ ترک نہیں کرنا۔ پاکستانی روپے کی قدر مستحکم ہے، زر مبادلہ ذخائر 26 ماہ کے بلند ترین سطح پر ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ قابو میں ہے، آئی ٹی برآمدات $300 ملین ماہانہ کی سطح پر مستحکم ہونا ہمارے برآمدی شعبے کے لیے اچھی خبر ہے۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں مسلسل اور مستحکم اضافہ خوشائند ہے، گزشتہ ماہ اس مد میں $165 ملین کی سرمایہ کاری ہوئی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج بھی زبردست تیزی، 100 انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح 82,074 پر بند ہوا۔ کاروباری ہفتے کے آخری دن انڈیکس میں 615 پوائنٹس اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ بلومبرگ نے پاکستانی اسٹاک ایکسچینج کو 2024 میں دنیا کی بہترین مارکیٹ قرار دیا ہے۔ غیر ملکی فنڈز اس سال اب تک $87 ملین کے پاکستانی حصص خرید چکے ہیں۔ ملک میں ہفتہ وار مہنگائی کی شرح اکتوبر 2021 کے بعد کم ترین سطح پر آ گئی۔
ادارہ شماریات کے مطابق رواں ہفتے مہنگائی کی شرح 3 سال کی کم ترین سطح 12.7% رہ گئی۔ ملک میں گزشتہ ہفتے مہنگائی کی شرح 14.4% پر تھی۔ ایف بی آر ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن حکومت کی معاشی اصلاحات میں اہم سنگ میل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایف بی آر انفورسمنٹ نظام کو مزید فعال بنانے کے لیے جامع حکمت عملی کی ہدایت۔ ایف بی آر امور سے متعلق اجلاس میں کہا، محصولات میں بہتری سے عوام کو سروسز کی فراہمی اور سوشل سیکٹر میں بہتری آئے گی۔ نجی شعبے کا فروغ حکومتی ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر اعظم نے اسمگلنگ کی روک تھام کے حوالے سے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت کی۔ چین پاکستان کا ایسا دوست ہے جو ہر مشکل وقت میں ساتھ کھڑا رہا۔ چین پاکستان کے درمیان معاشی تعلقات مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی روئی گروپ کے 9 رکنی وفد سے ملاقات میں گفتگو، کہا روئی گروپ سی پیک کے تحت ساہیوال کول پاور پلانٹ کا اولین سرمایہ کار تھا۔ وزیر اعظم نے ٹیکسٹائل شعبے میں سرمایہ کاری پر روئی گروپ کی دلچسپی کو سراہا۔ چیئرمین روئی گروپ نے کہا، سرمایہ کار نہیں دوست کی حیثیت سے پاکستان آئے ہیں۔ چینی گروپ پاکستان میں $7 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ ٹیکسٹائل پارک قائم کیا جائے گا۔ سرمایہ کاری سے 3 سے 5 لاکھ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ آئی پی پی سے منافع میں کمی پر بات ہوئی ہے۔ چند ہفتوں میں مثبت پیش رفت سامنے آئے گی، جلد خوشخبری دیں گے۔ وزیر توانائی اویس لغاری کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے توانائی کو بریفنگ، کہا توانائی سیکٹر میں یکمشت کوئی بڑا ریلیف ممکن نہیں، کوشش ہے مرحلہ وار بجلی کی قیمت کم ہو۔ لیسکو میں اربوں روپے کی اوور بلنگ پر قابو پایا ہے۔ حیدرآباد تا سکھر موٹر وے سی پیک پروجیکٹ میں شامل کرانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی چینی کونسل جنرل سے گفتگو، ملاقات میں سی پیک منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ ترجمان کے مطابق KCR منصوبے کی بھی سی پیک پروجیکٹ میں منظوری کے لیے بات کی گئی ہے۔ چینی کونسل جنرل نے کہا، چائنیز اتھارٹی دونوں منصوبوں پر غور کر رہی ہے۔ ہماری ان سے التجا ہے کہ وہ احتجاج فی الحال مؤخر کریں۔ مطالبات پورے نہیں ہوتے، ان کیسوں ان کو احتجاج کا حق ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے مطالبات پورے کیے جائیں۔ کرک میں گیس پریشر میں کمی کے خلاف انڈس ہائی وے پر دھرنا ختم۔ علاقہ مکینوں نے OGDCL کے مین گیٹ پر احتجاج کیا۔ وزیر زراعت KP سے مذاکرات کے بعد مظاہرین نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا۔ وزیر زراعت نے کہا، مطالبات پر عمل نہ ہوا تو خود بھی مظاہرین کے ساتھ احتجاج کروں گا۔ اسرائیل نے حزب اللہ کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں رہائشی عمارت پر حملہ، 8 افراد جاں بحق، 59 زخمی۔ زخمیوں میں بچے بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے بیروت میں حزب اللہ کے خلاف ٹارگیٹڈ اسٹرائیک کی۔ جنوبی لبنان میں بھی حملے، 1 شہری جاں بحق۔ غزہ کے مغربی کنارے میں اسرائیلی سفاکیت کی انتہا، فلسطینیوں کو شہید کرنے کے بعد ان کی لاشیں چھتوں سے پھینک دیں۔ اسرائیلی فوج نے جنین شہر کے قریب آپریشن میں 7 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ صحافیوں پر بھی فائرنگ کی گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 28 فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ امریکی رکن کانگریس راشدہ طلائب نے کانگریس میں غزہ میں شہید ہونے والے 15,000 بچوں کے نام جمع کرا دیے۔ امریکی صدر بائیڈن 21 ستمبر کو کوواڈ سمٹ کی میزبانی کریں گے۔ بھارت، جاپان اور آسٹریلیا کے وزرائے اعظم شریک ہوں گے۔ وائٹ ہاؤس نیشنل سیکیورٹی کونسل کی سینئر ڈائریکٹر میریا راپ ہاپر نے سوال کہا، بائیڈن مودی ملاقات میں سکھ رہنما کے قتل کی بھارتی سازش پر بات ہوگی۔ میریا راپ ہاپر نے کہا، کوواڈ لیڈر جب ملتے ہیں تو وسیع پیمانے پر اسٹریٹجک بات چیت ہوتی ہے۔ سعودی عرب مصنوعی ذہانت میں تیز ترین ترقی کرنے والا ملک بن گیا۔ عالمی سطح پر سعودی عرب 14ویں عرب ملکوں میں سر فہرست۔ تجارت کے شعبے میں مصنوعی ذہانت کے استعمال میں سعودی عرب کا 7واں نمبر۔ رپورٹ کے مطابق سعودی عرب نے مصنوعی ذہانت میں انتہائی مختصر وقت میں مثالی ترقی کی۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل وفد نے کراچی، راولپنڈی اور اسلام آباد کے سیکیورٹی انتظامات کو تسلی بخش قرار دیا۔ چیئرمین PCB سے ICC وفد کی اسلام آباد میں ملاقات۔ محسن نقوی نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے عالمی معیار کے انتظامات کی یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا، اسٹیڈیمز کی اپ گریڈیشن کا کام چیمپئنز ٹرافی سے پہلے مکمل کر لیا جائے گا۔ تمام ٹیموں کے لیے فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے جائیں گے۔ ٹورنامنٹ کا پاکستان میں انعقاد اعزاز ہے۔
तमाम टीमों के खिलाड़ी पुरअमन और महफूज माहौल में क्रिकेट एंजॉय करेंगे। पाकिस्तान में लिस्ट ए क्रिकेट की दूसरी तेज तरीन सेंचुरी। लायंस ने चैंपियंस वनडे कप का सबसे बड़ा टोटल 367 रन बना दिया। इरफान खान न्याजी ने 56 गेंदों पर 100 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। खुशदिल शाह के जारहाना 73 रन, अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक भी निस सेंचुरियां बनाने में कामयाब रहे। 368 रन के ताकुब में मारकोर्स की बैटिंग जारी। फखर जमान की धुआंधार 50। इवेंट के तमाम मैच देखें ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।